السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے، بلکہ میں بیٹھا ہوں، میں یوں کہوں میرے استاذ اور میرے مرشد حضرت اقدس مفتی عبد القادر جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ان کا یوٹیوب چینل ہے، میں بھی الحمدللہ ان کے بیان جو ہے پابندی سے سنتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے میرے خیال میں 22 یا 24 واٹس ایپ گروپ ہے نا؟ ہاں، تقریباً 24 واٹس ایپ گروپ ہے جہاں پہ ان کے جمعے کے بیانات، درس قرآن، درس حدیث وغیرہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اور کثیر تعداد میں مسلمان الحمدللہ سن کر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ میں ان سے مختصر سوال یہ کروں گا کہ حضرت آپ نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا ہے؟ کیا نیت تھی آپ کی؟ اصل میں ہوا یہ جی کہ پہلے میں درس قرآن دیتا تھا ایک مسجد میں، بے شک، تو میں اس کو واٹس ایپ گروپ میں اپنا درس بھیجتا تھا، تلمبے میں جو آپ تلمبا میں جی جی مسجد میں درس دیتا تھا۔ تو میرے بعض احباب نے مجھے کہا کہ آپ اس کو یوٹیوب چینل بنا لیں۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ بناؤں گا یا بنا صحیح پاؤں گا۔ میں نے کہا وہ ایک لمبا سسٹم ہوتا ہے، ویڈیو بنانی پڑتی ہے، پھر ویڈیو بنانے میں تکلف کرنا پڑے گا، پھر سنے گا کون۔ جی جی میں نے اس کو اگنور کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر کسی ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ اس کو یوٹیوب چینل پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ پھر اس نے مجھے فائدے بتائے کہ آپ کا جو بیان ہوگا وہاں محفوظ کھڑا ہوگا، آپ کبھی بھی سننا چاہے تو کوئی آدمی سننا چاہے سن سکتا ہے، آپ خود سننا چاہے سن سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ڈیٹا سیو بھی ہے۔ ہاں، اور یوٹیوب پہ وہ ڈیٹا سیو ہے، اور جو لوگ سنیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو مجھے اس کی بات میں وزن نظر آیا جی جی کہ واقعی میرا سارا مواد، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بفضل تعالیٰ میں تیاری کر کے جاتا تھا درس کی، تو وہ میں کہتا تھا ایسے ہی اڑ نہ جائے، یوٹیوب پہ پڑا رہے گا تو فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو پھر مجھے اس کی بات وزنی نظر ہے، میں نے کہا واقعی یہ کار خیر ہے، مجھے بنا لینا چاہیے، اس میں میرا ذخیرہ آخرت ذرا بڑا ہو جائے گا۔ بے شک، اس لیے کہ جو لوگ بھی آئندہ بھی سنتے رہیں گے، کیونکہ اس نے ڈیلیٹ تو ہونا نہیں، تو میرا ثواب ایک چلتا رہے گا۔ تو پھر میں نے ایک دو ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا وہاں، تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ضرور بنانا چاہیے۔ بے شک، تو پھر نام کے بارے میں مشورہ ہونا شروع ہو گیا کہ کیا نام دیا جائے اس کا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ آپ کسی اور، پہلے میں اس کا نام رکھ رہا تھا قرآنی زندگی، قرآن زندگی، اردو میں صحیح۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اب یہ نہ رکھیں، آپ اپنے نام سے رکھیں، اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس نام کی کاپی بھی ہو جاتی ہے۔ جی آپ اپنے نام کے آگے آفیشیل لگا دیں تو یہ آپ کا چینل رہے گا، اس میں کوئی کاپی شاپی نہیں ہو سکتا، کل آپ کے نام سے کوئی دوسرے بیانات نہیں اپلوڈ کر سکتا کہ نام آپ کا استعمال اور بیان غیر مستند اپلوڈ ہو جائے۔ جی جی بالکل، تو وہ لوگ کہیں جی آپ نے کیا، حالانکہ آپ نے وہ کیا ہی نہ ہو۔ بالکل۔ تو اس کا سیف راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام سے کریں۔ اب چینل کا جو پورا نام ہے آفیشیل، وہ کس طرح؟ ہاں، پھر ہم نے یہ مشورہ کیا، پھر یہی طے ہوا، رب بھی یہی نام ہے، مفتی عبد القادر جیلانی آفیشیل۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر اس نام سے ہم نے اس کو بنا دیا۔ تو میری غرض یہ تھی کہ میرے جتنے بیانات دروس ہوتے ہیں میں اس پہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا، صحیح ہے، کل آئندہ کوئی سننا چاہے تو مواد موجود ہو، ڈیلیٹ نہ ہو جائے۔ اور اگر خود میں بھی سننا چاہوں کہ فلاں موقع پر میں نے تیاری کر کے درس دیا تھا، اب میں دوبارہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں اپنا بیان خود سن کر وہ سارے ہنٹس سامنے آ جائیں گے، تو مجھے خود اپنا مطالعہ یاد آ جائے گا۔ تو اس غرض سے میں نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں میری نیکیاں بڑھائے گا، اس چینل کے بنانے سے زیادہ لوگ سنیں گے، زیادہ ثواب ملے گا، اور میرا اپنا مطالعہ بھی محفوظ رہے گا۔ بس اس وقت تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو چلا دیا۔